میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اہل علم سے، جو سوشل میڈیا پر بھی شور شرابہ ڈالتے ہیں اور بازاروں میں بھی شور شرابہ ڈالتے ہیں، اور ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، اندر سے پتہ نہیں کیا کچھ نکل رہا ہے۔ تاہم میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے آپ بنو امیہ کے رویے قرآن پر ٹیلی کیجیے۔ جس رویے میں اخلاقی لیاقت ہوگی، عظمت ہوگی، وہ قابل تکریم ہے، اور جس رویے میں اخلاقی لیاقت نہیں ہے بلکہ اسلام دشمنی ہے، نبی کی ذات کے ساتھ دشمنی ہے، تو ایسے شخص کی تکریم کیسے کوئی کر پائے یار؟ تو آئیے اب ہم ابو سفیان کا رویہ پیش کرتے ہیں قرآن پاک پر، اور ابو سفیان کے دو بیٹوں کا رویہ پیش کرتے ہیں قرآن پاک پر۔ سب سے پہلے یہ تو طے ہے کہ عبد الشمس سے لے کر یزید تک جتنے بھی لوگ آئے یہ حکمرانی کے لیے ہی آئے، اور اہل بیت نبوت سے ٹکراتے رہے۔ عبد الشمس ٹکرا گیا جناب ہاشم علیہ السلام سے، اور یہ مولویوں کو گستاخی نظر نہیں آتی کیونکہ یہ شودوں کا طبقہ ہے نا جی۔ حرب ٹکرا گیا جناب عبد المطلب علیہ السلام سے، ابو سفیان ٹکرا گیا جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا بیٹا معاویہ ٹکرا گیا جناب مولا کائنات سے، اس کا بیٹا یزید ٹکرا گیا جناب امام حسین علیہ السلام سے، اور ہر ایک نے بھرپور توہین کی ہے۔ یہ اہل سنت کی مسلم کتب کے ذخیرے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، ہر ایک نے توہین کی ہے، لیکن آج کے ملا اعظم کو یہ توہین نظر نہیں آتی۔ آئیے ہم یہ بات قرآن پاک پر پیش کرتے ہیں۔ ابو سفیان اور بنو امیہ ایمان کیسے لائے؟ یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ فتح مکہ پر ایمان لے آئے، یہ تو طے ہے۔ اب ایمان لانے کی کیفیت یہ ہے کہ جس وقت دیکھا کہ ہر طرف سے گھراؤ ہو گیا ہے، کوئی صورت نہیں بن رہی، تو حضرت عباس کو سہارا بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، یا حضرت عباس لے کر آئے ان کو۔ اب ایمان دیکھیے ابو سفیان کا کیسا ہے۔ اس ایمان پر اگر تکریم بنتی ہے تو ہم سر آنکھوں پر رکھ کر تکریم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم یأن لک ان تعلم انی رسول اللہ، ابو سفیان ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تجھے یہ یقین ہو جائے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اتنی عظمت دیکھ کر بھی تجھے یقین نہیں آیا، اتنی سچائی دیکھ کر بھی یقین نہیں آیا؟ اب ابو سفیان کا جواب سنیے، کہنے لگے کان فی نفسی منہا شیء حتی الآن، ابھی تک آپ کی نبوت پر میرا دل ہی مطمئن نہیں ہوا۔ یہ ہے ایمان ابو سفیان کا۔ اب بولیے ابو سفیان کے اس رویے پر ابو سفیان واجب التکریم ہے کہ نہیں؟ اگر واجب التکریم ہے تو پھر اس پر دلیل چاہیے، دلیل شرعی قرآن سے چاہیے، چونکہ اس وقت نزول قرآن کا زمانہ تھا۔ آئیے پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ویحک، تیرا ستیہ ناس یا ابا سفیان، اسلم قبل ان یضرب عنقک، اسلام لا اس سے پہلے کہ تیری گردن کاٹ دی جائے۔ Hidden Tracks۔ پھر گردن کے کٹ جانے کے ڈر سے ایمان لایا، اور یہ معروف ترین احادیث کے اندر موجود ہے، اور یہ سلسلۃ الاحادیث صحیح المجلد الخامس، یہ علامہ البانی جو سلفی علماء ہیں انہوں نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اب ابو سفیان کا ایمان لانا اگر اس کی تکریم کا باعث ہے اس تصور میں، تو قرآن سے دلیل چاہیے۔ اگلی بات آپ چلتے ہیں، بہت کچھ بتانے والا ہے، یہ تو ایک باب کھلا ہے الحمدللہ، اس پر تو کئی ہزار صفحات اس باب پر ہم پیش کریں گے۔ یہ تو ایک حدیث ہے۔ اب آئیے قرآن کریم کے اندر جو ہے بڑے صاف اور شفاف باتیں ہیں، وحدہ لا شریک کے حسن کے جلوے ہیں۔ لگی لپٹی قرآن بات نہیں کرتا، قرآن وہ حقیقت ہے جو اللہ کے حسن سے متعلق ہے۔ جب ایمان لے آئے تو یہ 2500 لوگ تھے، ان کو رسول اللہ نے طلقاء کا ٹائٹل دیا ہے۔ تعجب اس بات پر ہے، رسول جن کو طلقاء کہتے ہیں، یہ ملا اس کو طلقاء نہیں کہتے۔ یہ ہے وہ ذہنی عیاشی جس کا نہ کوئی دینی مقام ہے نہ اخلاقی مقام ہے۔ چلیں آگے آئیے، ادھر سے بنو حوازن جو ہیں یہ کھڑے ہو گئے طائف سے، دیگر قبائل ثقیف، بنو ثقیف وغیرہ، کہ آج مکہ فتح ہوا ہے، کل ہمارا علاقہ بھی فتح ہوتا ہے، تو انہوں نے بڑی جمعیت جمع کی، بڑا سرمایہ جمع کیا کہ مسلمانوں کو یہاں ماریں گے اور اپنی آزادی کے ساتھ رہیں گے۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوا، آپ نے کچھ اسلحہ آپ کے پاس تھا اور کچھ اسلحہ آپ نے خریدا اور کچھ ادھار مانگا، لے کر چل پڑے۔ یہ تمام طلقاء بھی ساتھ چلے، اور کس بنیاد پر چلے؟ یہ وہ مطالعہ پیش کر رہا ہوں جو اہل سنت کے عظیم محقق علماء اور اکابر متقدمین کا مطالعہ ہے، جن کو یہ مولوی جن کے نام کا سہارا لے کر اپنی علمی وجاہت کا روب ڈالتے ہیں۔ اب چلے، شوق کیا تھا کہ بنو حوازن کے لوگ جو ہیں وہ بڑے تیر انداز ہیں اور بڑے جنگجو ہیں، ان کا قیمہ بنائیں گے یا وہ البار کے اندر پھینک دیں گے، ہم ان کا مال لوٹ کر آئیں گے۔ یہ ہے اسلام طلقاء کا، کہ مسلمانوں کا مال لوٹنے کے لیے، اور پھر اگر یہ نہ ہوا، جنگ کا پاسا پلٹ گیا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، کفار کو ہزیمت ہوئی، تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، غنیمت لے آئیں گے۔ یہ ہے طلقاء کا وہ شرمناک رویہ جو اسلام لانے کے بعد کا ہے۔ پہلے تو ان کی اسلام لانے کی کیفیت خود رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی۔ خود ابو سفیان کہتا ہے کہ میرا دل آپ کی نبوت پر مطمئن ہی نہیں ہے۔ اب بولیے، جس ذات والا صفات پر رسولوں کو پابند کیا گیا ہے کہ ایمان لے آؤ، اس پر اگر ابو سفیان جیسا کہے کہ میرا دل تیری نبوت پر مطمئن ہی نہیں ہے، تو اس ایمان کو کس ٹائٹل پر بیان کرے گا یہ ملا عزم؟ یہ ایمان ہے یا کچھ اور ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آگے آئے اس حوالے سے، جنگ تپ گئی، اور پھر ایک تیسری سازش یہ بھی کہی طلقاء نے کہ جس وقت جنگ تپ جائے اور مسلمان نرغے میں آ جائیں تو تم لوگوں نے بھاگ آنا ہے میدان جنگ سے۔ جب تم بھاگو گے تو مسلمان صحابہ بھی تمہارے پیچھے بھاگیں گے، تو بھگدڑ مچ جائے گی، مسلمانوں کی قوت کمزور ہو جائے گی، کافر غالب آ جائیں گے، مسلمان مارے جائیں گے، نبی مارا جائے گا، ہم مال لوٹ کر لے آئیں گے۔ یہ ہے طلقاء کا وہ رویہ جس رویے پر آج کا ملا یہ کہتا ہے کہ ان کی تکریم کرو۔ اس رویے پر تکریم کریں وہ ظالموں، تو پھر قرآن سے ہی کوئی دلیل دے دو کہ رسول دشمنی پر بھی تکریم ہی بنتی ہے، حیا کرو کچھ۔ اچھا، اور ہوا بھی ایسے، جب جنگ تپی، شدید ہوئی، تیر باری ہوئی، تو وہ طلقاء بھاگے اور جناب والا مسلمان بھی ساتھ بھاگ گئے، مکے تک بھاگے۔ ایسا ہوا ہے۔ عجب بات یہ ہے، غزوہ احد سے عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی بھاگ جائیں تو وہ منافقین کی صف میں ہیں۔ تعجب اس بات پر ہے کہ اگر بنو امیہ بھاگ جائیں اور طلقاء بھاگ جائیں تو یہ اعلیٰ قسم کے صاحبان ایمان ان کی تکریم واجب ہے۔ اس پر دلیل دینا ہوگی ملا اعظم کو، جو ملا اعظم کے باپ دادا کے پاس بھی نہیں ہے۔ اگلی بات، اب آئیے، آپ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، بڑے غیور لوگ ہو، بڑے قریش ہو، فلاں فلاں ہو، تو کلمہ رسول کا پڑھا ہے، اور رسول کو میدان میں مرنے کے لیے، شہید ہونے کے لیے چھوڑا ہوا ہے، اور آپ ایک ریت کے ٹیلے کے پیچھے صفوان بن امیہ، ابو سفیان، اس کے دونوں بیٹے معاویہ بن ابی سفیان اور یزید بن ابی سفیان، یہ چاروں لوگ چھپ کر بیٹھے ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مار کیسے پڑتی ہے، رسول کو زخم کیسے آتے ہیں، مسلمان قتل کیسے ہوتے ہیں۔ اور جنگ میں چونکہ اونچ نیچ ہوتی ہے، ایک ڈول کی طرح ہوتی ہے جنگ، تو اس جنگ کے اندر یہ دیکھتے رہے، جب کبھی مسلمانوں کو غلبہ ہوتا تو یہ مایوس ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، اور پانسوں کے تیر نکالتے، فالے نکالتے۔ یہ ہے اسلام بنو امیہ کا۔ اور جب کفار کو ہزیمت ہوتی تو پریشان ہو جاتے، اور جب مسلمانوں کو ہزیمت ہوتی یہ خوش ہوتے، بغلے بجاتے اور خوشی کے اشعار پڑھتے۔ اب میرا سوال یہ ہے تکریم کے ٹھیکیداروں سے، وہ مجھے بتائیں یہ رویہ کلمہ پڑھنے کے بعد تو رسول کے ساتھ بنتا تھا، تو وہ رسول دشمنی میں تماشا کرتے رہے، اور آپ کے جو ماموں ہیں وہ خاص کر آپ اس کا بڑا دفاع کرتے ہو، کہتے ہو کہ ان کا تو ایمان جو ہے وہ ثابت ہے جناب صلح حدیبیہ پر، تو پھر ان کو رسول کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، ریت کے ٹیلے کے پیچھے چھپ کر تماشا نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اگر یہ تماشا دیکھنا تکریم کا باعث ہے تو بے شرمو دلیل ہی دے دو۔